ذی الحج حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ. اس سے پہلے مسلمان جس حالت میں تھے آج تک دوبارہ اس حالت میں نہیں آ سکے، کیونکہ ان کی ساری توجہ باہر ہوتی تھی اسلام پھیلانے کی طرف، اور اندرونی طور پر مسلمان متحد اور متفق تھے. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے فرما دیا تھا آپ کو شہید کرنے کے لیے جو لوگ آپ کے حرم میں داخل ہوئے تھے نا بلوائی، وہ عبداللہ بن سبا کے پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے تھے. آپ نے ان سے فرمایا کہ میرے اوپر تلوار نہ اٹھاؤ، اس لیے کہ تم بھی کلمہ پڑھنے والے ہو. میرے قتل سے خون کی ایک ایسی لکیر کھینچی جائے گی کہ قیامت تک مسلمان اسے مٹا نہیں سکیں گے، مسلمان تقسیم ہو جائیں گے، لہذا میرے اوپر تلوار نہ اٹھاؤ. لیکن پیچھے جو سازشی ذہن تھا وہ لوگ تو چاہتے تھے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے. تو بلوائیوں نے آپ کا گھیرا تنگ کیا، آپ کو مشورہ دیا گیا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ سے مکہ چلے جائیں. آپ نے فرمایا کہ میں شہر رسول کو نہیں چھوڑ سکتا. آپ کو دوسرا مشورہ دیا گیا کہ آپ فوج بلائیں، کیونکہ اکثر اہل مدینہ تو حج پر گئے ہوئے تھے، 18 ذی الحج تھی، کہ آپ مکہ اور دوسرے شہروں سے فوج بلائیں. آپ نے فرمایا کہ میں وہ پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا جس نے شہر رسول میں خون بہایا ہو، کہ شہر رسول کی ایک حرمت ہے، یہاں تلوار چلانا کوئی آسان کام نہیں. تو میں وہ پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا جس نے شہر رسول میں خون بہایا ہو. تو نہ آپ نے ہجرت کی ہے، نہ آپ نے فوج بلائی ہے، اور نہ آپ نے شہر رسول کو چھوڑا ہے. یہ آپ کے استقامت تھی اور شہر رسول کے ساتھ محبت تھی. حضرت عبداللہ بن سلام آپ صحابی رسول ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں جمعے والے دن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے ان کے گھر گیا. تو آپ نے فرمایا کہ گزشتہ رات تاجدار کائنات خواب میں میرے پاس تشریف لائے. آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں اور سیدنا فاروق اعظم بھی ہیں. آپ دونوں شیخین کریمین کے ساتھ تشریف لائیں. اور امام الانبیاء نے فرمایا کہ عثمان کیا تیرا محاصرہ کیا گیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ. فرمایا عثمان کیا تیرے اوپر پانی بند کیا گیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ. تو امام الانبیاء نے ایک ڈول پانی کا اونڈیلا اور خواب میں نے پانی پیا، میری تشنگی مٹ گئی. فرمایا عثمان دو میں سے ایک کو پسند کر لو، اگر تم چاہو تو اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے، اور اگر تم پسند کرو تو کل روزے کی افطاری میرے ساتھ کرو. تو امام الانبیاء کے غلاموں وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں تاجدار کائنات خود روزے کی افطاری کی دعوت دینے کے لیے. فرمایا عثمان دو میں سے ایک کو پسند کر لو، اگر تم چاہو تو اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے گی، اور اگر تم پسند کرو تو کل روزے کی افطاری میرے ساتھ کرنا. تو حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں نے سیدنا عثمان غنی سے پوچھا کہ آپ نے کیا پسند کیا؟
فرمایا میں نے دسترخوان رسول پر افطاری کو پسند کیا ہے، اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ آج میری شہادت ہو جائے گی۔ تو نسبتیں کتنی حاصل ہیں؟ 4، شہر رسول ہے، جمعے کا دن ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، تلاوت قرآن میں مصروف ہیں۔ شہادت کے وقت 4 نسبتیں حاصل ہیں، شہر رسول ہے، جمعے کا دن ہے، روزہ رکھا ہوا ہے اور تلاوت قرآن میں مصروف ہیں۔ اس وقت بلوائیوں نے آ کر آپ پر حملہ کیا ہے، آپ نے تلاوت قرآن کو نہیں چھوڑا، جام شہادت نوش کر لیا۔ پہلے سپارے کا آخری رکوع پڑھ رہے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ جب خون کا پہلا قطرہ گرا ہے تو اس آیت پر گرا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ امام الانبیاء کے علماء شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ شہید نے جس جگہ پر جام شہادت نوش کیا ہوگا قیامت کے دن، وہ جگہ اس شہید کے ایمان پر گواہی دے گی۔ کسی کی شہادت پر بدر کی زمین گواہی دے گی، کسی کی شہادت پر احد کی زمین گواہی دے گی، کسی کی شہادت پر خیبر کی زمین گواہی دے گی، کسی کی شہادت پر کربلا کی زمین گواہی دے گی۔ لیکن سیدنا عثمان غنی کیا شان ہے آپ کی کہ اللہ کا قرآن آپ کی شہادت پر گواہی دے گا۔